سے 22 سالہ ایرانی خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ایران میں مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ اب تک 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں کئی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ کئی شہر اب بھی احتجاج کی لپیٹ میں ہیں۔ کچھ مقامات پر انٹرنیٹ کی خدمات یا تو معطل ہے یا سست کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امینی کی ہلاکت پر احتجاج سے پیدا ہونے والی افراتفری کی مذمت کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پورا ملک امینی کی موت پر صدمے میں ہے اور انہیں انصاف ملنا چاہیے، لیکن کچھ طاقتیں اپنے مفاد کے لیے ایران کی سلامتی اور سیکیورٹی کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ 22 سالہ ایرانی خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ایران میں مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ پورے ایران میں مختلف مقامات پر جاری پرتشدد مظاہروں میں کئی لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 75 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امینی کی ہلاکت پر خواتین کے احتجاج سے پیدا ہونے والے افراتفری کی مذمت کی ہے۔ صدر رئیسی نے ایک ٹیلی ویژن کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں حصہ لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، یہ عوام کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے دہرایا کہ پورا ملک امینی کی موت پر صدمے میں ہے۔ ببینید خط قرمز جمهوری اسلامی امنیت جان و مال مردمه. به هیچ عنوان نمیشه نسبت به جان و مال مردم اجازه تعدی و اجازه این داد که افرادی بخوان با در واقع اقتشاش جامعه رو به هم بزنن، امنیت جامعه رو مختل کنن۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ عوام کی حفاظت اہم ہے اور کسی کو قانون شکنی اور افواہ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ رئیسی نے مزید کہا کہ دشمن نے قومی اتحاد کو نشانہ بنایا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ صدر نے ایران کے سخت حریف امریکہ پر بدامنی پھیلانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ کسانی که در این اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد کردن در جامعه جان و مال مردم رو صدمه زدن، اینها واقعا باید به عدالت سپرده بشن و چه کسانی که اونها رو تحریک کردن، چه کسانی که مباشرت کردن به این کارا. دشمن دقیقاً این وحدت و انسجام ملی رو هدف قرار داده، لذا بعضی از کشته سازی هایی که داره میکنه در راستای به هم زدن این وحدت و انسجام. ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ فورنسک ٹیم اور عدلیہ کے ماہرین جلد حتمی رپورٹ پیش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ امینی کی موت کے بعد ایرانی خواتین ایران کی اخلاقی پولیس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ کئی جگہوں پر خواتین نے احتجاجاً اپنا حجاب جلایا اور بال کٹوائے۔ رفتہ رفتہ احتجاج کا دائرہ بڑھتا گیا اور اب تک جاری ہے۔ نہ صرف ایران کے 80 شہروں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایران کی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کی گونج اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی گونجی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران خواتین کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے انہیں در قرار دیا۔ اقوام متحدہ نے مظاہرین کے خلاف پولیس کی طرف سے طاقت کے غیر مناسب استعمال پر فکر مندی ظاہر کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔